السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج سے انشاءاللہ ہم نئے ٹاسک پر بات کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور یہ اسلام کے 5 مین جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں. ویسے تو فرائض بہت سارے ہیں اسلام میں، شریعت نے بہت ساری چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، لیکن ان 5 کو پلر کہا جاتا ہے اسلام کا. کون کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5 پلرز میں سے ایک پلر زکوٰۃ بھی ہے. اس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کو اگر ادا نہ کیا جائے تو اسلام سے بھی انسان خارج ہو سکتا ہے، اور بشرط یہ کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور پچھلی جتنی بھی اس کی زکوٰۃ اس کے سر پر ہے وہ اس کو ادا کر دے. تو زندگی میں کسی انسان نے ساری زندگی اپنے مال پر زکوٰۃ نہ دی ہو تو وہ وارثین اسی کے مال سے دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس انسان کے اوپر تھی جس کا مال تھا، یہ اس کے وارثین پر نہیں تھی. ہاں، اب وارثین کی ملکیت میں آ گیا تو اب وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اب اس کی زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، قرض تو اتر جاتا ہے، قرض اگر کسی لیا ہوا تھا اولاد ادا کر دے تو وہ الگ بات ہے. کوئی معاملات ہیں ایسے تو وہ ادا کر دیے، وہ الگ بات ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے. کس طرح؟ آئیے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. نمبر 1، مال جو آپ کے پاس ہے، یعنی کیش جو آپ کے پاس ہے، چاہے وہ بینک میں رکھا ہے چاہے آپ کے استعمال میں. دوسرا جو ہے وہ والا مال جو تجارتی مال ہوتا ہے، یعنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی بھی چیز میں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی دکان کا سامان ہو سکتا ہے، یعنی وہ کپڑے ہو سکتے ہیں، زیور ہو سکتا ہے، آرٹیفیشل جیولری، وہ جوتے ہو سکتے ہیں، گروسری کا سامان ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کاسمیٹکس ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے کہ پراپرٹی اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو ہم نے بیچنا ہے، تو وہ فائدے کی نیت سے ایک چیز آپ نے خرید لی. تو ایسا پھر ایسٹ بھی آپ کا وہ چاندی، سونا اور کیش، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ وہ اس کی مقدار کتنی ہو، اس کی ویلیو کتنی ہو. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ ہم آخر میں انشاءاللہ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاندی کی ویلیو اس وقت کیا ہے، 52.5 تولہ. تو سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس صورت میں کہ آپ کا سونا جو ہے، آپ کا گولڈ جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، چاہے وہ آپ کے استعمال میں ہے چاہے وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام پر کر دیتے ہیں، نام پر نہیں، ان کو دے دیتے ہیں. جیسے بیٹی ہے، اس کو دے دیا کہ بھئی یہ میں استعمال نہیں کروں گی، میری بیٹی کی جب شادی ہو جائے گی تو اس کو دوں گی. بعض لوگ اس وجہ سے بھی دے دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ابھی نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی ہمیں، تو وہ ہیلے بہانے کر کے مطلب دوسری راہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ سے بچ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ کے ساتھ چالاکیاں کرتے ہیں نا، دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ویسے ہی آپ نے سوچا کہ آپ میری زندگی کو پتہ نہیں، چلو میں اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، اور یہ زیور جو ہے بیٹا یہ تمہارا ہو گیا. اب آپ نے اگر دے دیا اپنی اولاد کو، بیٹے یا بیٹی کو، تو اگر وہ نابالغ ہیں تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے، جیسے ہی پیورٹی ہٹ کریں گے، ان کے اوپر اب لازم ہو جائے گا کہ اس دن سے لے کر، یعنی آج وہ لڑکی بالغ ہوئی، لڑکا بالغ ہوا، اس سے لے کر 1 سال کی پورا ہونے تک، جیسے ہی 1 سال پورا ہوگا قمری کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، جیسے ہی سال پورا ہوگا اب اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے تو وہ اسی جو اس کو مال دیا گیا ہے، جو چاندی، سونا، جو کچھ بھی دیا گیا ہے، اس میں سے سیل کرے گا، بیچے گا، اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے نا ان 4 چیزوں کا ہے، یعنی سونے کے معاملے میں بھی یہی ہے، چاندی کے معاملے میں بھی یہی ہے، کیش کے معاملے میں بھی، اور تجارتی مال کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ کا 1 سال پورا ہو گیا، جس دن آپ نے وہ سونا خریدا وہ تاریخ آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے، یاد رکھنی ہے اور لکھنی ہے کہیں، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت، اس کی سزا بہت سخت ہے. یعنی جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے زیورات، یعنی سونے چاندی کے، سونے کے بارے میں تو آتا ہے قرآن میں کہ وہی سونا جو ہے پگھلا کر اس کو، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور بہت سخت وعید ہے اس کی. تو یہ جو مال ہے نا یہ انسان کے لیے آخرت میں وبال بن جائے گا. تو یہ معمولی بات نہ سمجھیں اس کو کہ چلو نہیں دی زکوٰۃ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو اب تک زکوٰۃ نہیں دی،
اپنے مال کی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بھی تجارت کی مال پر بھی دیا جاتا ہے، یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کا گاڑیوں کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 4-5 گاڑیاں یا 2-3 ایک گاڑی چلیں، آپ نے ایک گاڑی خریدی بھی ہے اور وہ 10-15 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی سے اوپر ہو گئی ہے، تو اب آپ کو 1 سال تک اگر وہ گاڑی آپ کے پاس ہے، بھلے آپ استعمال بھی کریں اس کو، لیکن آپ نے اس نیت سے خریدی تھی کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ اس کو بیچیں گی بعد میں، یا کوئی موبائل یا کوئی گھڑی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا اصول ہے زکوٰۃ کا کہ 52.5 تولے کی چاندی کے برابر اس کی ویلیو ہے اگر اس چیز کی، اور اس پہ 1 سال گزر گیا تو آپ کا زکوٰۃ ہو گیا۔ اب اس میں پراپرٹی بھی شامل ہے، کوئی پراپرٹی اگر آپ نے ویسی خرید کے ڈالی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس میں خود رہ رہے ہیں یا ویسی ڈالی ہوئی ہے لے کر، کرائے پہ بھی اگر دیا ہوا ہے تو کرائے پر بھی نہیں ہو گیا۔ اگر وہ کرایہ آپ کا بینک میں رکھا آپ نے اور 52.5 تولے چاندی سے بڑھ گیا ہے اور وہ بینک میں رکھا رہا 1 سال تک، تو اب اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن ویسے نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو آپ نے پراپرٹی لی ہے، وہ اگر آپ نے یہ نیت سے لی ہے، کوئی گھر یا پلاٹ یہ سوچ کر لیا تھا، ایک تو یہ کہ آپ نے ویسے ہی لے لیا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کے لیا کہ میں اس کو بیچ کے مجھے کچھ پروفٹ ہو جائے گا، یعنی میں اس کو بیچوں گی، بیچنے کی نیت سے لیا تھا، تو اب اس کا سال جیسے پورا ہوگا آپ نے اس گھر کی قیمت کے عوض، چاہے آپ نے 10 کروڑ کا گھر لیا ہو، آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر 1 سال سے پہلے اب آپ کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، اب میں اس کو رکھوں گی، اپنے بچوں کو دوں گی وراثت میں چلا جائے گا، یا میں ان کو گفٹ کے طور پہ زندگی میں ہی میں اپنے بچوں کو یہ گھر دے رہی ہوں، اب میں یہ بزنس بند کر رہی ہوں اپنا، مطلب یہ ختم کر رہی ہوں یہ کہ میں پراپرٹیاں لوں پھر بیچوں اس پہ منافع کماؤں، اب یہ میں نے سلسلہ بند کر دیا۔ اتفاق ایسا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ، اللہ کو تو پتہ ہے نا ساری باتیں، اللہ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تو باریک بین ہے، ہم اس کے ساتھ تو دھوکہ کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ اتفاقاً اگر ایسا ہو گیا تو، اور اس پہ بھی سال یعنی آپ نے ابھی جیسے رمضان ہے، ٹھیک ہے، شعبان کا مہینہ، ٹھیک ہے، شعبان میں آپ نے ایک گھر خریدا اور آپ نے سوچا کہ میں اس کو ابھی خرید لیتی ہوں، ابھی مثال کے طور پہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی بہت نیچے آئی ہوئی ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ میں بھی پراپرٹی اٹھا لیتی ہوں اور مارکیٹ اٹھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گی۔ اب اس نیت سے اگر آپ نے یہ پراپرٹی لی تھی تو جیسے ہی یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، شعبان کی 2 تاریخ ہے، اگلے سال شعبان کی 2 تاریخ پر آپ کا 1 سال پورا ہو گیا، اگر پورا ہو گیا تو آپ کو اس کی 2.5% رقم اس میں دینی ہوگی زکوٰۃ میں۔ اور اگر آپ کا ارادہ بدل گیا بیچ میں، یعنی شعبان سے پہلے ہی 2 مہینے 1 مہینے پہلے آپ نے سوچا کہ نہیں مارکیٹ تو چڑھی نہیں رہی اوپر، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنا ٹائم گزر گیا، اب میں جو ہے اس کو نہیں بیچوں گی، اب یہ میں جو ہے وہ کبھی نہیں بیچوں گی، اور اب یہ میں اپنے بچوں کو دوں گی یا ہم استعمال کر لیں گے یا کچھ بھی XYZ، میں اپنی بہن کو دے رہی ہوں، بھائی کو دے رہی ہوں، جس کو بھی دے رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس کا بھلے پڑا ہوا ہے وہ، کسی کو نہیں دے رہی وہ بس وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے وہ گھر، تو تب بھی آپ کو اس پہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے چاندی کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے۔ آج 1 فروری ہے 2026 کی، ٹھیک ہے، اور آج اگر آپ مارکیٹ کے پرائس دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ تقریباً 12,000 روپے تولہ ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے وہ 6,30,000 ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس جو کیش، چاندی، سونا اور مال تجارت، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس گولڈ جو ہے وہ 1 تولے کے برابر نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس جو گولڈ ہے اس کی قیمت 6,30,000 نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، آپ کچھ گرامز میں ہے، 2 گرام 3 گرام 4 گرام ہے، اب وہ بن رہی ہے تقریباً 3 لاکھ روپے کا سونا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، آدھا تولہ ہے وہ 3 لاکھ روپے کا بن رہا ہے، اور آپ کے پاس 2 لاکھ روپے کیش رکھے ہوئے ہیں اور لاکھ روپے کی آپ کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے اور کچھ تجارتی مال رکھا ہوا ہے، مطلب یہ کل ملا کر بھی تب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں ایک طرح سے کیش ان ہینڈ ہے نا، کہ آپ جب چاہیں ان چیزوں کو بیچ سکتی ہیں نا، رقم جو آپ کے پاس ہے وہ آپ جب چاہے استعمال کر سکتی ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، آپ جاتی ہیں شاپ پہ فوراً بیچ کے لے لیتی ہیں، تجارتی مال ہے وہ جب چاہیں آپ بیچ سکتی ہیں، تو یہ وہ ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ اس سامان پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، ہیرے پر اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہیرے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وائٹ گولڈ پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وائٹ گولڈ پر ہوتی ہے، لیکن وائٹ گولڈ کے اندر کچھ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ اور میٹلز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ اس میں گولڈ کتنا ہے، آپ کو پورا اس کو معلوم کروانا ہوگا، جیسے آپ نے جہاں سے بنوایا تھا آپ کے پاس رسید ہوگی نا، تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں گولڈ کتنا ہے اور باقی چیزیں کتنی ہیں، تو جو صرف گولڈ پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور چاندی پر اور کسی چیز پر نہیں ہوتی، تو اس میں سے گولڈ اور چاندی اگر اس میں ملا ہوا ہے تو پھر اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا، باقی ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ان چیزوں پر، ان 4 چیزوں پر صرف زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس ملنے کی آپ کو امید ہے کہ یہ مجھے واپس ضرور ادا
ادا کرے گا وہ پیسے، تب بھی آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی اس کی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے کا مال ہو رہا ہے، پورا جو ٹوٹل ہے سونا چاندی کیش ملا کر، بھلے وہ کیش آپ کے استعمال میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کیش میں سے یہ دیکھیں گی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کا آپ کے پاس سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور لاکھ روپے آپ کے پاس کیش رکھا ہوا ہے، یا سمجھ لے 2 لاکھ روپے ہیں گھر کے ایکسپینسز کے لیے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں گی کہ میرے سر پہ خرچے کتنے ہیں. آپ کے سر پہ خرچے اگر پورے 2 لاکھ کے ہیں تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے لاکھ روپے رینٹ جانا ہے، 50,000 بل میں چلے جائیں گے، 50,000 گروسری میں چلے جائیں گے، تو سیدھا حساب ہو گیا. اب آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا 30,000 کرایا جائے گا، 10,000 بچوں کی فیس جائے گی، 30,000 کی گروسری آئے گی، یہ کر کے میرا لاکھ روپے گیا، اب میرے پاس لاکھ روپے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لاکھ روپے بچ رہے ہیں آپ اس کو اس میں ایڈ کریں گی. 4 لاکھ روپے کا آپ کے پاس زیورات ہے، چاندی سونا بس، اور آرٹیفیشل پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا. وائٹ گولڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ڈائمنڈ پہ نہیں ہوگا، اب پتھروں پہ نہیں ہوتا، سٹونز پہ نہیں ہوتا. اب جو آپ نے یہ 4 لاکھ کا آپ کے پاس وہ چیز تھی، اب اس میں لاکھ ملا دی، کتنے ہو گئے؟ 5 لاکھ ہو گئے. اب آپ یہ کہتی ہیں کہ یار میں نے 1.5 لاکھ روپے کی میری کمیٹی نکلنی ہے جس کی میں رقم ادا کر چکی ہوں، اور میری ابھی نکلے گی، ابھی نکلنے والی ہے میری کمیٹی، 3 مہینے بعد نکلے گی. تو اب 3 مہینے بعد نکلے گی نا، تو آپ کی سمجھے رقم رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پر اور آپ کو ملنے والی ہے، تو یہ لاکھ روپے کی جو کمیٹی نکلی اب یہ بھی ایڈ کر دیں. اب 6 لاکھ روپے ہو گئے. اگر یہ 6.30 سے اوپر چلے گئے تو اب آپ پہ زکوٰۃ ہوگی، تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئی اب. اور اگر یہ 6 لاکھ ہے، 6.30 نہیں ہے، یا 6.25 بھی ہے، 30 نہیں ہے، تو اب آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اس کو آپ پورا یہ نا آپ گوگل پہ سرچ کریں گی کہ کتنا ہے، یعنی 1 تولہ چاندی کتنا ہے. 1 تولہ چاندی کی آپ نے قیمت نکالی مثال کے طور پہ 11,530 روپے، ٹھیک ہے. تو 11,530 روپے ملٹیپلائی بائی 52.5 کیونکہ 52.5 تولہ چاندی ہے نا، تو وہ جو 1 تولے کی رقم ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بالکل ایگزیکٹلی اٹھانی ہے، چھاپنی ہے آپ نے کیلکولیٹر میں، وہ لکھنا ہے، اس کو ملٹیپلائی بائی 52.5 کرنا ہے، ٹھیک ہے، از اکول ٹو جو بھی آنسر آیا 6,12,000 ہے، 6,13,500 600 جتنے بھی ہیں وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ سے اگر آپ کا 1,000-2,000 کا فرق آ رہا ہے، یعنی آپ کا کل ٹوٹل جو اثاثہ ہے وہ اس سے کم ہے، تو دیکھیں اگر آپ احتیاطاً دینا چاہیں دے دیں 2.5% اس کا، نہیں دینا چاہیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں. اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی 1.30 پر جو رقم نکل رہی ہے، جو فگر نکل رہا ہے، جو نمبر نکل رہا ہے کیلکولیشن کے بعد، ایگزیکٹ اماؤنٹ جو آ رہا ہے وہ آپ کا جو مال ہے اس کے برابر ہو گیا، وہ یعنی آپ کا جو مال ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گیا، ایگزیکٹ ہو گیا یا اس سے تھوڑا اوپر ہو گیا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو پورا اماؤنٹ ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس، 10 لاکھ روپے ٹوٹل مالی تجارت سونا چاندی سب ملا کر، ٹھیک ہے، کیش ملا کر، سب ملا کر قرض ورض ادا کرنے کے بعد، آپ نے قرض ہے آپ کے اوپر، آپ پہلے قرض ادا کریں، کمیٹی کے پیسے دینے، ادھر ادھر جو بھی کرنا ہے، بل دینے، فیسیں دینی، جو آپ کے سر پہ قرضے ہیں نا سب ادا کرنے کے بعد اب جو رقم بچی ہے اب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گی. جو سیدھا حساب ہے، لکھ لیں اپنے پاس کہیں، جو رقم ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 40 سے، ٹھیک ہے. 40 سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو جو نمبر آئے گا، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. 2.5% ہوتا ہے نا، لاکھ روپے پہ 2,500 ہیں، 10 لاکھ پہ 25,000 ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے. تو بہرحال آپ کر لیجئے اپنا جو بھی آپ کا اماؤنٹ ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کیجئے 40 سے، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اچھا، اب بہت اہم بات یہ ہے کہ دیں کس کو، ایلیجبل کون ہے زکوٰۃ کے لیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے زکوٰۃ دینی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا سال پورا ہو جائے نا، آپ نے فوراً دینی ہے، آپ نے رمضان کا انتظار نہیں کرنا. صرف ایک ہی وجہ ڈیلے کرنے کی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی مل نہیں رہا، آپ ڈھونڈ رہی ہیں صاحب نصاب شخص کو. اب ڈھونڈیں گی کیسے؟ تو ڈھونڈیں گی ایسے کہ ظاہر پر یقین کریں گی، بہت زیادہ کھریدیں گی نہیں، بہت انکوائریاں ریسرچیں نہیں، آپ نے ظاہری طور پہ معلوم کر لیا، ان سے کسی طریقے سے معلومات لے لی. آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہی ہوں، بالکل بھی نہیں، لیکن آپ نے کسی طریقے سے معلوم کرنا ہے کہ اس کی مطلب یہ ایلیجبل ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، یہ مطلب اچھا وہ اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایلیجبل ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، 1 سال پورا ہو گیا، اب آپ نے دینی ہے، اب آپ اس میں ڈیلے نہیں کر سکتی. یا تو یقینی طور پہ آپ کو کہیں سے کچھ رقم ملنی ہے، آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہاری زکوٰۃ ادا کروں گا، میری فلاں پیمنٹ آنی ہے، بس 1 مہینہ رک جاؤ، ٹھیک ہے بھئی، آپ یقین 100% یقین ہے. تو اول تو دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، اور اگر ایسا ہے بھی کہ 1 مہینے بعد، تو آپ وصیت کر کے چھوڑیں کہ آپ نے دیکھیں اگر مجھے موت آ گئی آپ نے میری زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہے. اور بچوں کو بھی بول دیں، اپنے بہن بھائی کو بھی بول دیں کہ دیکھو میری زکوٰۃ رہتی ہے اور میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ وہ 1 مہینے میں دیں گے، اگر اس سے پہلے مجھے موت آ گئی تو تم لوگ ذمہ لو کہ تم لوگ ادا کرو گے. یہ بہت سخت معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ چلو کہ 1 مہینہ ہے کوئی بات نہیں، اور موت کس نے دیکھی ہے، اور ایسا نہیں. دیکھیں ہمارے اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان بڑی چیزوں میں نا انتظام کر کے رکھنا چاہیے. تو اب آپ کے ہسبینڈ نے کہا 1 مہینہ، تو ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، رک جائیں، اب وصیت کر دیں لیکن رک جائیں. اب
آپ کے ہسبینڈ نے کہا کہ بھائی میرے تو 6 مہینے بعد پیمنٹ آئے گی، میں دوں گی، نہیں، آپ بالکل نہیں رکیں گی. آپ جو ہے فوراً اپنے گولڈ میں سے کوئی چیز سیل آؤٹ کریں گی، اور اتنی ہی جتنی کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو آپ فوراً زکوٰۃ ادا کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب دیں کس کو؟ تو دینے کا آپ کو اندازہ ایسے ہوگا کہ ایسا انسان جو واقعی مجبور ہو، جس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہوں، یعنی جو ضروریات زندگی ہے نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ روٹی، کپڑا، گھر، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تینوں تو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا. اور تعلیم بھی بیسک نیسیسٹیز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم جو ہوتی ہے، جو چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، یہ بیسک ضرورتوں میں آتا ہے، انسان کی بیسک نیڈ میں آتا ہے یہ. تو اس کے بغیر سروائیول مشکل ہے بہت زیادہ. یا کوئی ہنر سیکھ رہا ہے کمانے کے لیے، یا کوئی پڑھ رہا ہے کمانے کی نیت سے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہیں. تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ مطلب اس کے پاس ضرورت سے زائد اسے کہتے ہیں کہ جو 1 سال تک استعمال میں نہیں آ رہی جو چیز، وہ ضرورت سے زائد ہے. تو وہ جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی وہ اتنی ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت ہے. یعنی ان کے پاس کوئی بہت ہی ایکسپینسو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اتنی قیمت کی ہیں. یعنی آج کے حساب سے ہم دیکھیں کہ 6.25 لاکھ روپے کی ان کے پاس ایسٹ رکھا ہوا، یا بینک میں اماؤنٹ رکھا ہوا، یا گولڈ رکھا ہوا، یا چاندی رکھی ہوئی، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ بیچ کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مطلب ضرورت ہو رہی ہے، تو آپ ایسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. تو اس طریقے سے آپ کو اندازہ کرنا ہے، ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، بہت زیادہ ریسرچز نہیں کرنی بس. ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسا کوئی گولڈ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیں اور اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں. آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، اللہ نے آپ سے قبول کر لی. بعد میں اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ اس کے پاس تو اتنے پیسے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو وہ آپ پر گناہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ سید نہ ہو. سید جو ہے، سیدوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اگر آپ نے سید کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اگر آپ پہلے دے چکی ہیں کسی سید کو زکوٰۃ، تو آپ کو وہ دوبارہ کسی اور کو دینی ہوگی، کیونکہ سیدوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب سید آپ کو خود دیکھنا ہے کہ وہ واقعی سید ہیں، یا وہ مطلب آپ کو غلط فہمی ہے ان کے بارے میں، ایسا کچھ. مطلب آپ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی وہ سید ہی ہیں. بعض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ سید ہیں اپنے آپ کو بہت معتبر بنانے کے لیے، اور پھر ان کو وہ خود اتنی پریشانی میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ بھی وہ تو سید نہیں ہے، تاکہ اب ان کی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ تک لینے کے وقت آ گیا، لیکن وہ اب بتا نہیں سکتے حقیقت کی، نہیں ہم تو سید ہیں نہیں. تو یہ آپ خود اگر معلوم کر سکتی ہیں تو آپ معلوم کیجئے کسی بھی طریقے سے، ان سے بات چیت کر کے کسی طرح پتہ کیجئے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں. یہ مت سوچیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو اب ان کے اوپر یہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزوں میں مت پڑے. ان کے گناہ کا آپ کے مدد کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں یا ویسے بھی صدقہ خیرات دیں، تو اس انسان کا نا عمل مت دیکھا کریں. یہ اپنا اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کے عمل دیکھ کر کسی کی مدد نہ کریں، بس اس کی ضرورت دیکھ کر کریں. ٹھیک ہے. یہ اپنا اصول بنا لیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو سید اگر ہیں، جیسے بعض اوقات شوہر سید ہوتا ہے لیکن بیوی سید نہیں ہوتی، تو اب حالات بہت زیادہ ان کے ایسے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں، اور بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی فیس نہیں جاری اسکول کی، گھر میں سودا نہیں ہے، اور بہت مسئلے مسائل ہیں، کرایہ دینا مشکل ہو رہا ہے. تو پھر آپ اس عورت کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ مستحق ہے اور وہ سید نہیں ہے، تو آپ اس کو دے سکتی ہیں زکوٰۃ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، سگے والدین کو، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، اپنی سگی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو، بس. اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا ہے زکوٰۃ کے اوپر. سب سے پہلا حق آپ کے اپنے بہن بھائیوں کا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اب میرے سگے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو زکوٰۃ جو مستحق ہو چکا ہے زکوٰۃ کا، اور میں اپنی زکوٰۃ کہیں باہر دے رہی ہوں فیملی سے. پھر اس کے بعد اگر الحمدللہ بہن بھائی ماشاءاللہ ویل آف ہیں، صحیح ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قریبی رشتہ داروں میں کون ہے، پھر آپ دیکھیں گے پڑوسیوں میں کون ہے، پھر آپ دیکھیں گے دور دراز میں. تو سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار ہیں نا، ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ بھئی ان میں سے کوئی ہوگا تو میں سب سے پہلے ان کو دوں، اگر نہیں ہے کوئی تو پھر آپ باہر دیں. اچھا، اس کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے، تو وہ سید نہیں ہے اور وہ ان کی کمائی نہیں ہے، کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہے، یا نوکری ہے لیکن وہ مطلب کما رہے ہیں، لیکن اچھا اگر جان بوجھ کے نہیں کما رہا کوئی، تو پھر زکوٰۃ ہوگی نہیں؟ پھر نہیں ہوگی. ایک شخص ہٹا کٹا ہے، اس کو اللہ نے مطلب ہر مرد کو اللہ نے کمانے کی صلاحیت لازمی دی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کما رہا، جان بوجھ کے نہیں کما رہا، تو پھر اس میں آپ مفتی سے پوچھ لیجئے. یہ میں آپ کو اس کے بارے میں وہ نہیں کہوں گی، آپ اس شخص کے بارے میں پورا بتائیں گی مفتی کو، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اس میں کیا وہ نکلتا ہے کہ بھی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوشش یہ کریں گی کوئی ایسا ہو جو کما رہا ہو لیکن اس کو پورا نہیں پڑ رہا، اس کی بیسک ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، یا وہ کوئی ایسا پرابلم اس کو ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں اب کما پا رہا، تو آپ اس کو پھر زکوٰۃ دے سکتے
سکتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کے نہیں مطلب وہ کمائے اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ اس کو وہ کوشش بہت کر رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، یا وہ کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس کو مستقل، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ کما سکے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسٹ تو نہیں ہے کہ وہ یعنی وہ خود صاحب نصاب ہے اور اس کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر تو اتنی رقم ہے اس کے پاس، اتنا ایسٹ ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کو خود اپنی زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ جلد سے جلد آپ اپنی زکوٰۃ کا چیز بیچے گا اور اپنی ضرورت پوری کرے گا، تاکہ آپ یہ جو ہے نا اس طریقے سے پھر زکوٰۃ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو چلیں جی، کافی چیزیں تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ میں جو اگر کوئی اس طرح کا سوال ہوگا تو میں مفتی صاحب سے بھی پوچھ کے آپ کو بتا دوں گی، ورنہ یہ ہے کہ مجھے اگر علم میں ہوگا تو میں جواب دے دوں گی. میں فقہی مسائل پہ بات کرتی نہیں ہوں، لیکن میں نے اس لیے اس پر بات کی ہے زکوٰۃ کے بارے میں کیونکہ بہت خواتین جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، تو وہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لے رہی ہوتی ہیں. اس لیے مجھے لگا کہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور چونکہ شعبان کا مہینہ آگے رمضان آنے والے ہیں تو پھر جلد سے جلد سب اپنی زکوٰۃیں ادا کر دیں، یا کم از کم نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی پوری زکوٰۃ جو میں نے 5 سال 10 سال 8 سال 20 سال سے میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی، تو میں اپنا سارا زیور بیچ کے جو ہے نا میں اس کی زکوٰۃ اپنی ادا کر دوں گی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 20 لاکھ روپے کا زیور رکھا ہوا ہے، اور اب یہ 20 لاکھ کا جو زیور تھا اس پر پتہ نہیں کتنے عرصے کی زکوٰۃ چڑھی ہوئی ہے، آپ حساب لگاتی ہیں زیور کی قیمت سے بھی اوپر جا رہی ہے زکوٰۃ آپ کی، تو فی الحال آپ اپنا زیور تو دیں فوراً بیچ کر زکوٰۃ میں. پھر اس کے بعد جو رقم بچ گئی ہے اس کو انسٹالمنٹ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ دیتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ قبول کر لیں گے.